اکبر. یہ جو المہند المفند ہے نا، اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں. ہم کسے جائز سمجھتے ہیں؟ وسیلے کو، کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا. ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ اسلام میں کیا ہے؟ بولو، حرام ہے. پھر وہ یہ بحث بھی کرتے ہیں مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے، زندوں کا وسیلہ جائز ہے. یہ بھی بحث ایک آتی ہے درمیان میں. بھائی وسیلے کو پہلے ڈیفائن کرو. آپ کی نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے؟ ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے؟ جب تک یہ مفہوم متعین نہیں ہوگا قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی. ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اہل بدعت کی نظر میں ہے. دیکھو، وسیلہ بالعمل سب کے نزدیک جائز ہے. وسیلہ بالعمل کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کا واسطہ دینا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ بالعمل. یہ اہل حدیث بھی جائز کہتے ہیں. ہم بھی کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولو نا، جائز ہے. اس کی مثال حدیث سے ملتی ہے. 3 آدمی غار میں بند ہو گئے تھے. تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا. ایک نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے پوری رات دودھ لے کے کنارے پہ کھڑا رہا ہوں، تو میرے اس عمل کو قبول فرما. اگر یہ تیرے خاطر تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس سے ہمیں کیا دے دے، نجات. یہ وسیلہ ہے نا. کس کا وسیلہ؟ عمل کا وسیلہ. ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اپنے عمل کو پیش کر رہے ہیں. وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو، کہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. یہ آج بہت سارے پھٹے خام خامے ہو رہے ہیں. وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، آپ اس کی بات نہیں سمجھ. وہ جس پہ بحث کر رہے ہیں آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا عقیدہ ہے. لفظی نزاع کو بنیاد بنا کے لڑائیاں. یہ سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 آدمیوں نے کیا کیا؟ اپنا عمل پیش کیا. یہ ہماری نظر میں یہ وسیلہ ہی ہے. وسیلہ بالعمل کہتے ہیں اس کو. عمل پیش کیا کہ وہ فلاں نے کہا کہ میں نے پوری رات اے اللہ اپنے والدین کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوں. ایک نے کہا کہ مجھے زنا کا موقع ملا، تیری خوف سے میں اس سے پیچھے ہٹ گیا، تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. ایک نے اپنا ایک کاروبار کا واقعہ سنا ہے، اس میں بڑی دیانتداری کی تھی اس نے. تو یہ ہے وسیلہ بالعمل، جس کو اہل حدیث بھی جائز سمجھتے ہیں اور ہم بھی جائز. ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات. تو وسیلہ بالذات ہماری نظر میں وہ وسیلہ بالعمل ہی ہے، کیونکہ ذات برائے ذات مقصود نہیں ہوتی. ہماری نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے اللہ اس کے واسطے سے میری یہ دعا قبول فرما لے، تو واسطے کا مطلب ہماری رائے میں، ہمارے علماء کی رائے میں یہ ہے کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے، یہ تیرا نیک بندہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میرے اس سے تعلق ہے. یہ تعلق بھی ایک عمل ہے نا. نیک لوگوں سے محبت، نیک لوگوں سے تعلق کیا ہے؟ دیکھو آپ جاتے ہو، جب آپ کا دفتر میں کوئی کام پھنسا ہوا ہوتا ہے، آپ ایس ایچ او کے چچا کو لے جاتے ہو. تھانے میں کوئی کام پھنسا ہوا ہے، ایس ایچ او کے چچا سے آپ نے رابطہ کیا، چچا سے فون کروایا، چچا کو آپ نے کیا بنایا؟ وسیلہ. تو اس میں 2 جہتیں ہیں. ایک تو وسیلہ یہ کہ چچا وہ ایس ایچ او سے بھی بڑی چیز تھی کوئی، اس نے جب فون کر دیا ایس ایچ او صاحب ڈھیر ہو گئے. یہ اللہ پہ کوئی زور، اس طرح کا وسیلہ اللہ کے حق میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو ذریعہ بنائے اور اللہ اس کے سامنے عاجز آ جائے معاذ اللہ. لیکن ایک یہ ہے، ایس ایچ او کے چچا سے آپ کے کیا تھے تعلقات. آپ چچا کو لے گئے تھانے میں. اب ایس ایچ او یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرے چچا ہیں، ایس ایچ او یہ دیکھے گا کہ آپ اس کے چچا کے دوست ہیں، تعلق ہے. تو آپ اس سے یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے چچا ہیں، ان کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں. کیا مطلب؟ میرا ان سے ریلیشن ہے، میرے ان سے دوستی ہے، میرا ان سے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو حکمن میں بھی آپ کا چچا ہی ہو گیا ایک طرح سے، یا حکمن میں بھی آپ کا ریلیٹو نکلا کہ نہیں نکلا. تو ریلیشن یا تعلق یا محبت یہ عمل ہے. تبھی تو اس پہ آخرت میں جزا بھی ملتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے. برے لوگوں سے تعلق ایک عمل ہے، آخرت میں اس پہ وبال آئے گا. نیک لوگوں سے محبت اور تعلق ایک عمل ہے، آخرت میں اس پہ ثواب ملے گا. نبی نے فرمایا سب سے بڑا عمل یہ ہے جس کی وجہ سے 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں ایک وہ آدمی یتحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، صرف اللہ کے لیے آپس میں کیا کرتے ہوں؟ محبت. تو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. تو علماء دیوبند کی نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو بزرگ برائے بزرگ مراد نہیں ہوتے، ان بزرگ سے تعلق اور محبت مراد ہوتی ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے، میرا ان سے محبت ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی وجود ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اس کا ہم تجھے واسطہ دے رہے ہیں. تو یہ عمل ہی ہے.
اس کو نہ اہل حدیث ناجائز کہہ سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک، نہ کوئی اور عالم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟